السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، الترغیب والترہیب، علامہ مزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا موضوع ہے ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر کس قدر پائی جاتی تھی، اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا نام ہے عویمر بن عامر الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی حدیث ان کی بیوی ہیں ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابو درداء سے کہا، ما لک لا تطلب ما یطلب فلان و فلان، اے ابو درداء تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جیسے دوسرے بہت سارے لوگ جاتے ہیں خلفاء کے پاس، عمراء کے پاس، امیر المومنین کے پاس اور مانگتے ہیں، ان کو کچھ مل جاتا ہے، پیسہ، مال، بہت ساری چیزیں وہ لے کر آتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کسی کے مالدار کے پاس جائیں، کسی امیر المومنین کے پاس جائیں، کسی خلیفہ کے پاس، حاکم کے پاس جا کر کچھ لے کر کے آئیں۔ یعنی آپ بھی جائیے، کچھ مانگ کر لائیے، کچھ ہمارے یہاں کچھ خوشحالی ہو، مال کی کثرت ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کہا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کچھ مانگنے کے لیے، مال کی کثرت کا شوق ہمارے اندر اس لیے نہیں پایا جاتا کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان وراءکم عقبۃ قعودا لا یجوزها المثقلون، یعنی تمہارے پیچھے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، مرنے کے بعد تمہیں پلسرات پار کرنا ہے، بہت سارے مشکل مراحل سے گزرنا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آدمی بوجھل ہوگا، زیادہ گناہ لے کر جائے گا، اس کے اعمال زیادہ بوجھل ہوں گے، بہت زیادہ معاملات میں پھنسا ہوگا، وہ جلدی پلسرات کو پار نہیں کر پائے گا، دشوار گزار گھاٹی کو جلدی پار نہیں کر پائے گا۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقْبَةِ، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اس گھاٹی سے، دشوار گزار گھاٹی سے مجھے گزرنا ہو تو بالکل ہلکا پھلکا رہوں، آسانی سے گزر جاؤں۔ یعنی جتنا زیادہ مال ملے گا اتنا حساب بڑھ جائے گا۔ حدیث ہے کہ مال کے بارے میں دو حساب ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں دوسروں کی طرح مال جمع کرتا تو میری روح اس بوجھ سے دب جاتی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ یہ مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، تو یہ سوال جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ یعنی جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ سوال ہوگا، ہر مال کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کہاں سے آیا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اس سے سوال طویل ہوگا اور پلسرات کا جو ہے پار کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہوں، یعنی بہت زیادہ دنیا کی دولت اور دنیا کی جو ہے شہرت ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کا خزانہ ہمیں، دولت کا خزانہ ہمیں نہیں چاہیے، بس ہلکا پھلکا جو ہے مال جو بھی ملا ہے اس سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ عقبۃ قعودا سے مراد آخرت کی مشکل گھاٹی جو پلسرات اور قیامت کے امتحانات کی علامت ہے۔ گناہوں اور دنیاوی بوجھ سے لدے ہوئے لوگوں کے لیے پلسرات کو پار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جتنا زیادہ ہلکا ہوگا، کم گناہ والا ہوگا، اور اتنی زیادہ آسانی سے پار کر لے گا۔ جیسے آدمی سفر کرتا ہے، کوئی بوجھ سر پہ رکھ کر کے کہیں جاتا ہے تو جتنا ہلکا بوجھ رہتا ہے اتنا سفر آسان ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن مال کے بارے میں آپ کو پتا ہے دو سوالات ہوں گے۔ اسی طرح سے پلسرات یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے پار کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو پلسرات پار کرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، پلسرات پار کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو پلسرات پار کر کے آگے نکل جائے گا وہی جنت میں جائے گا، جو گرے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس سے صحابی رسول کے تقوی اور ان کے زہد و ورع کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے متقی تھے، کتنے اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں مسند الشامین میں ایک روایت موجود ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جب زندگی کے آخری لمحات آئے تو انہوں نے اپنے اونٹ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا، اونٹ جو ان کی سواری تھی یا ان کا ایک جانور تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اونٹ، میں نے تجھ پر کبھی تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، میں نے تجھ پر کبھی تیری طاقت سے زیادہ اپنی زندگی میں بوجھ نہیں ڈالا، اس لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف کوئی کیس نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا کہ میں نے کبھی تیرے اوپر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے۔ یہ خوف تھا ان کو، یعنی جانور کو بھی مخاطب کر کے انہوں نے
اللہ کا ڈر اور خوف کرنے کے اندر تھا کہ میں نے تجھ پر کبھی تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اس لیے میرے بارے میں کبھی شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرنا۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ دنیاوی مال و متاع اور دولت کی بہت زیادہ حرص نہیں کرنی چاہیے، سادہ زندگی گزارنا چاہیے، جیسے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی گزاری۔ دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ ہر عمل میں اللہ کا خوف ہمیں ہونا چاہیے، جو بھی عمل کریں اللہ کا ڈر اس سے متعلق ہمارے دل میں ہو، خصوصاً مال کے حصول اور اس کے استعمال میں، کیونکہ حصول کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور استعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ نیکیاں جمع کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ قیامت کے دن جواب دہی اور پل صراط کو پار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے دنیاوی بوجھ سے آزاد رہنے کی کوشش کریں، جیسے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے زہد کی زندگی گزاری، بہت معاملات میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، بہت سارے معاملات میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں، سادہ زندگی گزاریں، کم سے کم معاملات آپ کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی زندگی خوشحال ہے۔ ورنہ آدمی بہت سارے مسائل میں جب گر جاتا ہے، بہت ساری مشکلات میں جب اس کی زندگی مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں تاکہ زہد و تقوی کے ساتھ جو ہے ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحاب رسول کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ مال کی کثرت سے اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ حساب دینا مشکل نہ ہو جائے، کہیں حساب میں اللہ رب العالمین ہماری بات پوچھ نہ کرے اور ہم کسی سوال کے جواب میں ناکام نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حلال روزی کمانے کھانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔